امریکی صدر ٹرمپ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں پہلی اور دوسری رجیم کو نکال دیا ہے اور ایران سے جلد نکل جائیں گے۔ جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بھی جلد ختم ہو جائے گی، اور رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران میں پہلے ہی رجیم چینج کر چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ اپنے اختتام کے قریب ہے، جلد ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ صورتحال بہتر ہے، جنگ جلد ختم کر دی جائے گی۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے جو موقف سامنے آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو منشیات فروش ہیں، جو ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ سے منشیات فروش کا خاتمہ ہو جائے، اور ڈیموکریٹس یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ منشیات فروش ختم نہ کیے جا سکیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن مجھ پر تنقید کرنے والے جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اہم معاملات پر بھی انہوں نے گفتگو کی، جس میں انہوں نے 2 ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے میل ان بیلٹ کے طریقہ کار کو محفوظ بنانے کے حوالے سے جو ہیں وہ احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار جو ہیں وہ ختم ہوں، اور ایران میں پہلی اور دوسری رجیم چینج اب نہیں ہے۔ ایران میں نئی رجیم کم شدت پسند ہے، اور معاہدے کی جانب جو ہے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت جلد ایران کو چھوڑیں گے۔ ایران جنگ سے حوالے سے مزید کہا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں ہم ایران سے نکل جائیں گے، اور جنگ ختم کرنے کے لیے ایران سے ڈیل ضروری نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جائے۔ سٹاک مارکیٹ آج اوپر چلی گئی ہے، اور مزید امریکی صدر ٹرمپ نے گیس کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے بھی صحافی کے سوال میں کہا کہ آپ گیس کا سوچ رہے ہیں، ہم امریکہ محفوظ بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ ہم تشویش یہ تھی کہ کوئی ایٹم بم جو ہے وہ تیار نہ کیا جائے، اور جس سے امریکہ کے علاوہ باقی ملکوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت ووٹرز کی شہریت کی جانچ کا نظام سخت بنانے کی ہدایات کی گئیں، اور صدر ٹرمپ نے میل ان بیلٹ کے طریقہ کار کو محفوظ بنانے کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا۔ اور جو ایران اسرائیل امریکہ کشیدگی جاری ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صورتحال اب بھی بہتر ہے، اور یہ جنگ بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ 2 سے 3 ہفتوں کا انڈیکیٹ کیا انہوں نے، اور کہا کہ ایران کے ساتھ لڑائی جلد سمیٹ لی جائے گی، اور ایران میں 2 سے 3 ہفتے کے دوران فوجی آپریشن ختم کر دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ ممکنہ طور پر آئندہ کچھ دنوں میں ڈیل بھی ہو سکتی ہے، بغیر کسی معاہدے کے بھی جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کو ہر ایک کے لیے محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل جو صورتحال تھی میڈیا ٹاک سے پہلے، اس کا کچھ منظرنامہ آپ سے شیئر کریں تو آپ کو بتائیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور کہا گیا کہ مشکل وقت میں انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اب یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور تیل کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ اب یقیناً امریکہ ان کو استعمال کرنے میں کوئی سپورٹ فراہم نہیں کرے گا، یہ ڈائریکٹ خود اپنی ذمہ داری پر آبنائے ہرمز کا روٹ استعمال کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس تمام تر صورتحال میں ان سے مدد مانگی تھی، لیکن انہوں نے ہماری مدد کرنے سے انکار کیا۔ اور رجیم چینج کے حوالے سے بھی امریکی صدر پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ رجیم چینج ہو چکی ہے، اور اب بھی انہوں نے دوبارہ یہ انڈیکیٹ کیا کہ رجیم چینج جو ہے وہ پہلی اور دوسری ختم کر دی گئی ہے، اور یہ جو تیسری رجیم چینج ہے یہ ان کے مطابق کہ یہ ہماری طرف سے ہی رجیم چینج ہوا ہے، اور جو ہم چاہتے تھے رجیم چینج کے حوالے سے اب یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ رجیم چینج کا جو آبجیکٹو تھا اسے حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بھی صدر ٹرمپ نے ابھی اپنی میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہ رہے، اور ایران کی جو نئی رجیم چینج ہے اس حوالے سے اس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور وہ جو رجیم چینج ہے وہ کم شدت پسند ہے ایز کمپیئر ٹو جو پہلے 2 رجیمز تھیں۔ اور ایران جنگ سے 2 سے 3 ہفتوں میں نکلنے کا جو ہے وہ اشارہ بھی دیا ہے صدر ٹرمپ نے۔ جب صحافی نے پوچھا کہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس تمام تر معاملے کو ختم ہونے میں، تو صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں، اور وائٹ ہاؤس میں بہت سے کام کرائے پیسے چند بڑی کمپنیوں پر بھی لگائے، اور انہوں نے کہا کہ
اس کشیدگی کے علاوہ جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مجھے، وہ خود بتائیں کہ انہوں نے 4 سالوں میں کیا کیا۔ ہم نے امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ اس وقت جو واشنگٹن ڈی سی ہے وہ محفوظ ترین شہر تصور کیا جا سکتا ہے، اور مزید کہا کہ انہیں اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ انہوں نے جواب دیا نیٹو ارکان کے حوالے سے جب ان کے صحافی سے سوال کیا گیا۔ صحافی کی جانب سے نیٹو جو ارکان ہیں ان کی جانب سوال کیا گیا صدر ٹرمپ پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم مزید اب ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور ڈیموکریٹس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، یہ خود بتائیں کہ 4 سال کیا کرتے رہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بارڈر کھلے رکھیں اور کرمنلز جو ہیں وہ امریکہ میں داخل ہوتے رہیں، اور اسی طرح سے 25 ملین لوگوں کو امریکہ میں داخل ہم نے نہیں ہونے دیا اپنے دور حکومت میں، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا، اور اب بھی ڈیموکریٹ یہی چاہتے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی رد عمل سامنے آتا ہے کہ یہ جو بارڈرز بند کرنے کا معاملہ ہے، ہم تو صرف بارڈرز منشیات فروشوں کے سدباب کے لیے بند کر رہے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ منشیات فروش بھی نہ ختم ہو سکیں۔ ڈیموکریٹس کی اگر بات کر لی جائے تو کافی تنقید کی جا رہی ہے صدر ٹرمپ کی جانب پر بھی کہ یہ جو ایران کشیدگی کا جو معاملہ ہے یہ یقیناً ڈیموکریٹس کا یہ موقف ہے، اور اوورال اپوزیشن کی بھی ایک بہت بڑی تنقید کا سامنا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کسی کی لڑائی میں بلا وجہ کود پڑے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بہت سارے ڈیموکریٹس سینیٹرز کی جانب سے یہ بیانات بھی دیے گئے کہ اس لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے، اثاثوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اور دوسری جانب جب آبجیکٹیوز کی بات کی جاتی ہے تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے امریکہ کی جانب سے ہی کہ جن آبجیکٹیوز کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی تھی وہ آبجیکٹیو بھی حاصل ہوتے نظر نہیں آئے، لیکن اب صدر ٹرمپ کی جانب سے جو میڈیا ٹاک کی گئی اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جو ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ جو اس ٹائم کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اچیو ہو چکے ہیں۔ جس طرح سے رجیم چینج ہوئی تو جو بڑی ایسوسیشن ہوئی آیت اللہ خامنائی، اس کے بعد علی لاریجانی، تو اس کے بعد جو اب کرنٹ رجیم ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج جو ہوئی ہے وہ ہم نے ہی کی ہے اور ہم یہی رجیم چاہتے تھے، اور یہ رجیم پہلے سے کم شدت پسند ہے۔ اور گزشتہ روز میں ہی اگر دیکھا جائے تو مجتبی علی خامنائی جو اس وقت ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ وہ بری حالت میں ہیں یا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس تمام تر جو میڈیا ٹاک کی گئی اس کے رد عمل میں ایران کا کیا موقف سامنے آتا ہے، کیونکہ ایران کا موقف کی اگر بات کی جائے تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں فرسٹ آف آل تو ان میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ 15 نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ ہم تک پہنچا، اور یہ بات بھی انہوں نے جو ہے اس کی تصدیق کی کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ بیک ڈور رابطے جاری ہیں اور کچھ معاملات پر پاکستان کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے۔ اور 15 نکاتی ایجنڈے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ 15 نکاتی ایجنڈے جو ہیں جو اس میں پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں وہ بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ صرف اور صرف وہ آبجیکٹیوز چاہتا ہے جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ان نکات کو ایران تسلیم کرے، اور تاکہ وہ یہ نیریٹو بلڈ کر سکے کہ انہوں نے وہ تمام آبجیکٹیوز جو ہیں وہ جو ہے حاصل کیے ہیں۔ لیکن ایران ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ ایران مذاکرات کا حامی ضرور ہے، لیکن مذاکرات کی کوئی گارنٹی بھی دی جائے، یہ بھی ایران کا آج بہت بڑا موقف سامنے آیا، اور یہ موقف ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی اگر معاملہ مذاکرات کی شکل میں طے پاتا ہے تو اس کی گارنٹی بھی لازمی ہوگی۔